اس وقت جو میں بات کر رہا ہوں ہر منٹ میں غزہ میں کوئی نہ کوئی زخمی ہو رہا ہے یا مر رہا ہے یا مرنے کے قریب ہے۔ یہ پروگرام ختم ہوتے ہوتے آپ گیس کر لیں کہ 10 سے 15 کیجولٹیز ہو چکی ہوں گی۔ رفتار یہ ہے انسان کے مرنے کی۔ ظاہر ہے کہ ہر طرف صف ماتم بچھی ہوئی ہے، ہاہاکار ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، اسے فوری طور پہ ختم ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے لیے جو ایک سمپل چیز ہو سکتی ہے کہ اسرائیل کو ایک الٹیمیٹم جائے کہ راستے کھولو تاکہ ٹرک اندر داخل ہوں اور خوراک کی ڈسٹریبیوشن ہو سکے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ اس کی بجائے ٹوپی ڈرامے ہو رہے ہیں طرح طرح کے۔ مثلاً یہ کہ فضا سے رسد گرائی جائے۔ اس کار خیر میں یو اے ای، اردن اور اسپین جو ہیں انہوں نے پہلے پیشکش کر دی ہے۔ اب بیلجیم نے بھی کہا ہے کہ وہ بھی اس میں حصہ لے گا۔ حالانکہ سب جانتے ہیں کہ 1 سال پہلے امریکہ نے سمندر کے راستے غزہ میں رسد بھیجنے کی کوشش کی تھی۔ راستے کھولنے کی بات نہیں کی تھی، سمندر کے راستے، اور اس کے لیے ایک بڑا سا پلیٹ فارم بنایا گیا تھا۔ پھر ایک سمندری طوفان آیا، وہ بہا کے لے گیا۔ تقریباً $100 ملین سمندر میں ویسٹ ہو گئے، لیکن اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا۔ پھر اس کے بعد اردن کی فضائیہ کو اجازت ملی کہ وہ ڈبے گرائے یا بڑے بڑے گٹھے گرائے امداد کے۔ اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ جب بھوکے فلسطینی ہجوم کی صورت میں اس طرف بڑھے تو مارا ماری بھی ہوئی اور ہلاکتیں بھی ہوئیں، اور کئی تو ان کے بوجھ تلے آ کے مر گئے اس رسد کے پیچھے۔ آج سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں، آج 3 بچے فوت ہوئے ہیں جب ان کے خیمے کے اوپر ایک ان اوپنڈ پیراشوٹ کریٹ کے ساتھ گری۔ ہاں اچھا، یہ ہے یعنی جو اسرائیل اور امریکہ کی سرپرستی میں جو غزہ فاؤنڈیشن ہے سو کالڈ نام نہاد، وہاں بھی فلسطینی جائیں تو ڈبہ ملے نہ ملے گولی اور موت ضرور ملتی ہے، اور یہاں سے بھی فضا سے جب امداد گرتی ہے تو اس کی زد میں بھی فلسطینی آتے ہیں۔ کوئی نہیں کہہ رہا راستے کھولو، سب کی زبان پہ تالے ہیں۔ اس ٹروپی ڈرامے کا دوسرا ایکٹ یہ ہے کہ نیو یارک میں فرانس اور سعودی قیادت میں 31 ممالک نے پچھلے ہفتے ایک کانفرنس منعقد کی۔ 31 لوگ تھے، ممالک تھے۔ اس میں فوری جنگ بندی اور غذائی امداد کی بحالی کا مطالبہ کیا گیا۔ جیسے اسرائیل منتظر ہو کہ 31 ممالک کا دباؤ پڑے گا تو پھر یہ ہے کہ میں شرم سے پانی ہو کے کچھ نہ کچھ کروں گا، ان کی توقع یہ تھی۔ پھر ظاہر ہے یہ نہیں ہوا، تو پھر فرانس کی تحریک پہ ہی 15 مغربی ممالک نے ایک میمورنڈم جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر اسرائیل غزہ میں فوری امن کے لیے عملی اقدامات نہیں کرتا تو پھر ستمبر میں جب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا سالانہ اجلاس ہوگا، ہم 15 کے 15 2 ریاستی حل کو آگے بڑھانے کے لیے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر لیں گے۔ لیکن اس میں شرائط ہیں۔ شرائط یہ ہیں، جیسے فرانس نے سب سے پہلے فرانس نے اعلان کیا کہ میں ستمبر میں جو ہے نا اس نتیجے پہ پہنچاؤں گے اب تو ہم تسلیم کر لیں گے۔ شرط کیا ہے؟ حماس کو غیر مسلح کیا جائے اس عرصے میں، اور حماس کا جو بھی فیوچرسٹک سیٹ اپ بنے غزہ میں، ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ، اس سے حماس کا دور دور تک کوئی لینا دینا نہ ہو۔ یہ کام اگلے 3 ہفتے میں ہوگا تو فرانس تسلیم کر لے گا۔ آپ کے بڑے متاثر ہیں آپ سابق برطانوی وزیر اعظم اور مدبر ہیرلڈ ولسن صاحب سے، اور آپ ہی نے بتایا تھا کہ بقول ان کے 1 week is a long time in politics، لیکن اس وقت جو ہے اگست بھی شروع نہیں ہوا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ستمبر میں جا کے اگر اسرائیل نے قابل عمل اقدامات نہ کیے تو ہم تسلیم کر لیں گے۔ جس رفتار سے غزہ کو قحط اور موت فضا سے، سمندر سے اور زمین سے اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے، ستمبر تک جانے غزہ کی شکل کیا ہوگی۔ کسی نے، یہ جتنے بھی آنسو بہا رہے ہیں، کسی نے بھی یہ اعلان کرنے کی زحمت نہیں کی کہ آج سے اسرائیل کا ہم تجارتی بائیکاٹ کریں گے، جو کہ زیادہ مؤثر ہوتا۔ اگر شرم آئی ہے تو اسرائیلی پارلیمنٹ ہے جسے کنیسٹ کہتے ہیں، اس کے ایک سابق اسپیکر ہیں ابراہم برینر، ایک سابق اٹارنی جنرل، اور ایسی شخصیات جنہیں
इसराइल के हाईएस्ट ऑनर्स मिली हुई हैं, उन सब की तादाद 31 बनती है। उन्होंने एक तहरीरी मेमोरेंडम में कहा है कि आलमी बरादरी को इसराइल की मौजूदा हुकूमत का मुकम्मल बाइकआउट कर देना चाहिए, इसलिए कि हमारी जो अपनी वैल्यूज़ हैं और यूनिवर्सल वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी इस हुकूमत की वजह से ख़तरे में आ गई हैं। दिस वाज अनथिंकेबल इवन 1 वीक अगो और 2 वीक अगो कि इसराइल से कोई ऐसी आवाज़ है कि साबिक कनेसेट स्पीकर जो है वो ये बात कर रहा है। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर दिफा को काबीना के कुछ वज़रा और कनेसेट के अरकान ने कहा है कि भैया शुमाली गज़ा के हमारे दौरे का इंतज़ाम किया जाए, इसलिए कि आपने वो तो फ़लस्तीनियों से खाली करा दिया है शुमाली गज़ा, तो अब हम वहाँ जाके देखेंगे कि कहाँ कहाँ नई बस्तियाँ आबाद हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। मेक गज़ा जूइश अगेन, यस, ये उनका नारा है। हाँ बिल्कुल। एक छोटा सा ये ब्रिटेन की हम बात कर लें कि हमारे यहाँ चाहे ये कश्मीर का मसला हो, फ़लस्तीन का मसला, गोज़ बैक टू एवरीथिंग गोज़ बैक टू, ठीक है ना। अच्छा, जब ये फ्रांस ने ये कहा कि जी कि हम ये कर रहे हैं तो ब्रिटेन पे दबाव पड़ा कि जी कि अब हम क्या करें, अगर हम ऐसा कोई बात करते हैं तो अमेरिका नाराज़ होगा, इजराइल नाराज़ होगा, हमारे इतने डीप मफादात हैं उनके साथ। लेकिन हम अक्सर ये कहते हैं कि फॉरेन पॉलिसी इज़ ऑल्सो अ रिफ्लेक्शन ऑफ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। इस वक्त ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो गवर्नमेंट को जो प्रेशर फेस हो रहा है, जब भी वहाँ पे गज़ा का जिक्र होता है तो बहुत सारे वहाँ पे अरकान हैं जो कहते हैं कि जी कि ये क्या कर रहे हैं आप, कब तक आप इसको इग्नोर करेंगे। और बार बार ये मुतालबा होता है कि आपने ये 2 स्टेट सोल्यूशन को परसू नहीं किया, इसलिए हम आज यहाँ पे खड़े हैं। सो इसमें एक ये भी एलिमेंट है उसको प्लेकेट करने के लिए कि हम बिल्कुल जो है वो ओझल नहीं है, हाँ, फेस सेविंग के लिए बिल्कुल थोड़ा सा उस प्रेशर को डिसॉल्व करने के लिए कि देखिए हम कर रहे हैं ना, हम जा रहे हैं ना, हम पंगा ले रहे हैं ना अमेरिका से, अवामी खल्ले बुज्जे से बचने के लिए। ये 100% अग्रीड। इसमें मैं एक और फैक्टर भी ऐड करना चाह रहा हूँ, जो अभी जेरेमी कॉर्बिन ने नई पार्टी शुरू की है, ठीक है। अभी जाहिर है कि अभी तो इब्तिदा ही है, लेकिन को 5-6 लाख लोगों ने अभी से ही साइन अप कर दिया है, एंड इट हैज बीन लेस देन अ वीक। और इनका मौक़िफ़ ही हमेशा यही रहा है। इनफैक्ट जोरान ममदानी की जीत की एक वजह भी यही है, न्यूयॉर्क तो ये आप चीजें देख रहे हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली अब आपने कहा ना कि पॉलिटिकल प्रेशर पड़ रहा है विद इन द पार्लियामेंट या कहीं भी, वो फैक्टर है पब्लिक प्रेशर का, जी, राइट। पब्लिक नहीं बोलेगी तो पॉलिटिशियंस क्यों बोले। और कुछ हद तक हवा का रुख तब्दील हो रहा है।